ناظرین السلام علیکم۔ خادمان اردو فورم کے زیر اہتمام اردو عشرے کے اس یاد رفتگاں سیشن میں ممبئی کے لاسانی شاعر عبدالحساس صاحب کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں ان کی غزل کے ایک مطلع سے۔ ساز صاحب نے کیا خوب یہ مطلع کہا، معنیوں لفظ کا پندار سنبھالے ہوئے ہیں، معنیوں لفظ کا پندار سنبھالے ہوئے ہیں، ہم یہ گرتی ہوئی دیوار سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ موبائل، واٹس ایپ اور فیس بک کے اس دور میں جہاں ادب کی طرف لوگوں کا رجحان کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، لوگ انگریزیت اور اس کی رنگینیوں میں کھوئے جا رہے ہیں، اردو زبان کو لفظ و معنی کے پندار کی گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالنے میں ساز صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس غزل میں ساز صاحب نے یہ شعر بھی کہا ہے، آہ جس شخص نے کتنوں کو سنبھالے رکھا، آہ جس شخص نے کتنوں کو سنبھالے رکھا، آج کاندھے پہ اسے چار سنبھالے ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال یعنی 2020 میں ادبی دنیا کی بہت سی اہم شخصیات دنیا سے رخصت کر گئیں، جن میں ایک بہت ہی اہم نام عبدالحساس صاحب کا بھی ہے۔ 2020 میں دنیا سے رخصت ہونے والی ان ادبی شخصیتوں میں شاید پہلا نام ساز صاحب کا ہی ہے۔ 22 مارچ کی دوپہر یا تیسرے پہر کے قریب ساز صاحب کا انتقال ہوا۔ شام ہوتے ہوتے یہ خبر افسوس کے ساتھ ادبی دنیا میں پھیل گئی۔ ساز صاحب کے انتقال کی خبر دکھ دینے والی تو تھی ہی، اسی کے ساتھ بہت زیادہ دکھ دینے والی بات یہ تھی کہ 22 مارچ لاک ڈاؤن کا پہلا دن تھا۔ آمد و رفت کے تمام ذرائع بند تھے، لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی ممانعت تھی، لوگوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا ممکن نہیں تھا۔ اسی سبب ان کے بہت سے چاہنے والے اور ان کے قریبی دوست احباب بھی ان کی آخری رسومات میں شامل نہ ہو سکے۔ ساز صاحب کی دنیا سے رخصتی کسی ایک شخص کی رخصتی نہیں تھی، بلکہ ایک ادیب، ایک نقاد، ایک شاعر، ایک استاد اور ایک شفیق انسان کی رخصتی تھی۔ ان کے جانے سے جو نقصان ادبی دنیا کو ہوا ہے، اس کا پر ہونا ایک ناممکن سی بات ہے۔ شولاپور کے اردو میلے میں پہلی بار ان سے میری ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات سے لے کر ان کے آخری دنوں تک مجھے ان کی قربتیں حاصل رہیں۔ جب جب بھی ان سے کسی مشاعرے میں، کسی تقریب میں، ان کی دکان پر یا پھر کبھی کہیں راستے میں بھی اتفاق سے ملاقات ہوتی تو بہت ہی خلوص سے ملتے تھے، خیر و عافیت پوچھتے تھے، ادبی سرگرمیوں پر، شاعری پر، مشاعروں کی صورتحال پر بھی باتیں کرتے تھے۔ 16 اکتوبر 1950 ساز صاحب کا یوم پیدائش ہے اور 22 مارچ 2020 ان کی وفات کا دن ہے۔ ساز صاحب کے 3 شعری مجموعے منظر عام پر آئے۔ خاموشی بول اٹھی ہے 1990 میں، سرگوشیاں زمانوں کی 2003 میں، اور درخلے پچھلے پہر 2017 میں ان کا تیسرا مجموعہ منظر عام پر آیا۔ اور بھی کچھ کتابیں زیر ترتیب تھیں جس میں تاثراتی تجزیاتی مضامین، بچوں کے لیے کہی ہوئی نظمیں، تراجم، روزناموں کے لیے لکھے گئے کالمز کا انتخاب شامل ہے۔ ساز صاحب کے شاگردوں کا اور کلام پر اصلاح لینے والوں کا ایک خاص حلقہ پورے ہندوستان میں رہا ہے۔ ساز صاحب جتنے مقبول تھے اتنے ہی ادبی دنیا کے لیے محبوب تھے۔ اردو ادب میں ساز صاحب اپنی نظموں کے حوالے سے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ زیارت، نانی اماں کی وفات پر، اور ایسی بہت سی نظمیں جنہیں مشاعرے میں ساز صاحب سے گزارش کر کے لوگ سنا کرتے تھے۔ ساز صاحب کا شعر پڑھنے کا انداز بہت پیارا تھا، اور اس انداز میں پنہاں ان کی معصومیت دل کو موہ لیتی تھی۔
سعد صاحب نے اپنی موت کے بارے میں بہت پہلے ہی ایک نظم کہی تھی جس کا عنوان ہے معمول. وہ نظم آپ سنیے. میری موت جھیل میں پھینکے جانے والے کنکر جیسی ہی تو ہوگی. میری موت جھیل میں پھینکے جانے والے کنکر جیسی ہی تو ہوگی. کچھ یاروں پیاروں کے دلوں میں ہوک کی لہر ابھرتی ہوگی. کچھ لمحوں کو غم کے دائرے پھیلتے ہیں. کچھ لمحوں کو غم کے دائرے پھیلتے ہیں. پھر پانی پانی سے مل جاتا ہے. دائمی فرقت کا ہر زخم 4 دنوں میں سل جاتا ہے. سعد صاحب کی غزل کا ایک مطلع اور 2 شعر سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. زیادہ آوارگی میں نقش پا رہتا ہوں میں. زیادہ آوارگی میں نقش پا رہتا ہوں میں. اپنی گمراہی میں یعنی رہنما رہتا ہوں میں. موت ہے ایک نیند یا زندگی ایک نیند ہے. موت ہے ایک نیند یا یہ زندگی ایک نیند ہے. جاگتا ہوں نیند میں اور سوچتا رہتا ہوں میں. ساعت گمگشتگی میں ہے کہیں میرا سراغ. ساعت گمگشتگی میں ہے کہیں میرا سراغ. کب کہاں رہتا ہوں جانے اور کیا رہتا ہوں میں. ساعت گمگشتگی میں ہے کہیں میرا سراغ. کب کہاں رہتا ہوں جانے اور کیا رہتا ہوں میں. وہ فریبی اور کاذب کیوں نہ ٹھہرائیں مجھے. وہ فریبی اور کاذب کیوں نہ ٹھہرائیں مجھے. جن کے حق میں ساز اکثر آئینہ رہتا ہوں میں. شکریہ.